جی میں فیصل آباد پریس کلب کا پریزیڈنٹ ہوں اور فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا سیکرٹری جنرل ہوں ورکرز کا. میں امریکہ کے دور پہ آیا ہوں اور یہاں پر جو مختلف ریاستوں میں جب میں گیا تو وہاں پر جو مقامی صحافیوں نے اور انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں سے جو ملاقات ہوئی اس میں بڑی بیلنسنگ سچویشن ہمارے لیے پیدا ہوئی اس وقت جب انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا کہ پاکستان میں جو ہے بڑے بڑے اخبارات جیسے صحافت میں خوشنود علی خان غزنبی اخبار اور دیگر اخبارات کے اشتہارات جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پی اے ڈی آفس میں پہلے بھی اشتہارات کیسے ملتے ہیں؟ پہلے بھی 25% جو ہے آپ کو اشتہارات ملتے ہیں. یہ 50% پیسے دینے کے بعد 50% آپ پی آئی یو آفس کو دیتے ہیں تو پھر جا کے آپ کو جو 50% کے پیمنٹ ملتی ہے وہ بھی بعد میں. آپ نے اشتہار لینا ہو تو ایڈوانس دیا جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, وہ سب کو پتہ ہے. جب آپ اتنے بڑے چور ہیں تو آپ جرنلسٹوں کے اشتہارات کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر آپ چور نہ بھی ہوں تو جرنلسٹوں کے اشتہارات کو نہیں روکا جا سکتا. چاہیے تو یہ تھا کہ مرتضیٰ سلنگی صاحب جو جرنلسٹ ہیں انہیں چاہیے تھا کہ اس کلچر کو ختم کرتے کہ جو 50% جو ایک برائب کرنا پڑتا تھا پی اے ڈی آفس کو, اس برائب کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرتے. انہوں نے الٹا کام شروع کر دیا کہ جرنلسٹوں کے اشتہارات بند کرنے شروع کر دیے. آپ کا ذاتی اگر خوشنود علی خان سے کوئی معاملہ ہے تو ان کے ساتھ ذاتی طور پہ رہے نا. ان کے ادارے کو اگر آپ اس طرح ہائٹ کریں گے اور تو پھر تو آپ اس ادارے کے جو ہے ملازمین ان کا معاشی قتل کرنے کے مترادف ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ایک نگران سیٹ اپ کو جس طرح ایک کوارڈینیشن رکھنا چاہیے تھا تاکہ وہ اچھا میسج دیتے, اچھے طریقے سے کوارڈینیشن کر کے ایک فیئر انتخابات کرانے کے لیے اپنا ایک سیٹ اپ بناتے اور میڈیا کو ساتھ لے کے چلتے تو یہ بڑا اچھا لگنا تھا. لیکن اب جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے تو وہ تو بڑی ایک عجیب پیچیدہ قسم کی صورتحال ہوتی جا رہی ہے جس سے جو انتخابات جس کو ہم کہتے ہیں فیئر انتخابات کرانے کے لیے ایک جو میڈیا کا جو رول ہوتا ہے آپ کو جو کوارڈینیشن کرنے کے لیے, اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ مسائل پیدا ہوں گے اور نگران سیٹ اپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ میڈیا کو اپنے ساتھ لنک کیے بغیر کس طرح آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے بڑے اچھے اقدامات کیے اور پھر انتخابات کروائے ہیں. لیکن میں آخر میں پھر اس میسیج کو دہرانا چاہتا ہوں کہ پی آئی ڈی سولنگی صاحب کو چاہیے تھا کہ پی آئی ڈی میں جو ایک رشوت کا کنسیپٹ بڑا کلیئر تھا کہ 50% دیں, وہ فیک اخبارات دیتے تھے, دوسرے بھی دیتے تھے, تو اب اس کو ختم کرنے کے بجائے انہوں نے ایک نیا محاذ شروع کر لیا ہے جو کہ مایوس کن صورتحال ہے. اس کو ترک کریں اور ایک ہم آہنگی کی کیفیت پیدا کر کے معاملات کو لے کے چلیں. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کس طرح یہ صورتحال پیدا کر کے آپ حکومت وقت کے لیے خاص طور پر وزیر اعظم نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ میڈیا کے ساتھ ایک کانفلکٹ پیدا کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو دوست ممالک ہیں پاکستان کے ان کے خلاف خبریں سرکاری میڈیا سے نشر کر کے آپ کیا عالمی سطح پر پاکستان کے جو چند دوست رہ گئے ہیں ان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں سولنگی صاحب؟ آپ کو چاہیے کہ چیزوں کو ہم آہنگ کریں. نگران کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے چیزوں کو لے کر ایک اچھی کوارڈینیشن کرنی ہے. کیا آپ صورتحال یہاں پہ لانا چاہتے ہیں کہ جرنلسٹ جو ہیں پورے ملک سے جو ہے احتجاج کا سلسلہ شروع کریں, سڑکیں بلاک کریں اور پھر پی آئی یو اسلام آباد میں بسیں بھر کے آئیں اور پی آئی یو آفس کا گھیراؤ کیا جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ صورتحال بھی بہت جلد ایسی صورتحال پیدا ہونے کے بھی امکانات ہو جائیں گے. اور یہ کوئی بڑا کام نہیں جرنلسٹوں کے لیے احتجاج کرنا, انفارمیشن آفس کا گھیراؤ کرنا, یہ کوئی بڑا کام نہیں ہوگا. اور لیکن اس سے جو مسائل پیدا ہوں گے, جو انگلیاں اٹھیں گی, جو سوالیہ نشانات سوالات اٹھیں گے پی آئی یو آفس کے لیے اور انفارمیشن منسٹری کے لیے, اس کا جواب دینا شاید آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور میں وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور سولنگی صاحب کو بٹھائیں, ان کے ساتھ میٹنگ کریں اور وہ کیا چاہتے کیا ہیں, کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تاکہ چیزیں ایک ہم آہنگوں کی طرف چلیں اور تصادم کی صورتحال پیدا نہ ہو. بہت شکریہ.